لن تنالوا البر، اہل کتاب کے علماء کو ترغیب الی الاسلام ہے، ہرگز نہیں پا سکو گے تم نیکی کی حقیقت کو۔ محاورے کا معنی ہرگز تم نہیں پا سکو گے جنت کو، یہاں تک کہ خرچ کرو تم اس سے جس کو تم محبوب سمجھتے ہو۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیزز۔ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں 14 رکوع ہیں، 132 آیات ہیں۔ آل عمران ہے اور آگے نساء ہے، یہ 2 صورتیں ہیں۔ یہ ہر پارے کے ساتھ تفسیر میں لکھنی ضروری ہے۔ 14 رکوع، 132 آیات، 2 صورتیں ہیں، آل عمران اور النساء۔ آسان سا ربط ہے پچھلی آیات کے ساتھ کہ جب تمہیں معلوم ہو گیا تمہارا رب مستغنی ہے تمہارے مالوں سے، سونا ہو چاندی ہو، چاہے وہ زمین بھری ہوئی سونے کی تم دے دو فدیے میں، وہ قبول نہیں کرے گا، نہ وہ کرتا ہے۔ یہ ربط لگانا ضروری ہے۔ لن تنالوا البر، اہل کتاب کے علماء کو ترغیب الی الاسلام ہے، ہرگز نہیں پا سکو گے تم نیکی کی حقیقت کو۔ محاورے کا معنی ہرگز تم نہیں پا سکو گے جنت کو، یہاں تک کہ خرچ کرو تم اس سے جس کو تم محبوب سمجھتے ہو، یعنی نفائس اموال، جی احبھا الیکم، یعنی جو چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے اس کو قربان کرنا پڑے گا۔ یہودی ریاست پسند کرتے تھے اپنی جانوں کے لیے، حکومت، فرمایا اس کو اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دو، آپ کی تابعداری کرو اور آپ کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اپنی پسندیدہ لونڈی آزاد کر دی۔ اس وجہ سے ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنا ایک پسندیدہ غلام جس کا نام تھا حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ، اسے آزاد کر دیا۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں، ان کا ایک باغ تھا جس میں ایک کنواں تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد تشریف لے جاتے، وہاں سے پانی بھی نوش فرماتے تھے۔ اس نے اللہ کے راستے میں وہ وقف کر دیا۔ زید بن خارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھوڑا تھا جو انہیں بڑا محبوب تھا، وہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہ ساری چیزیں پہلے لکھی ہوئی ہے، نہیں تو لکھ لینا۔ ہرگز نہیں پا سکو گے تم نیکی کو جہاں تک کہ تم خرچ کرو اس سے جو تم محبوب سمجھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو کسی چیز سے محبوب ہے یا ناپسندیدہ ہے، سن لینا بس بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ جی اب آگے ذرا عنوان، ہیڈنگ اور موضوع سن لیں، ایسے بیان کرنا ہے۔ اب یہودیوں کے جو شبہات تھے
ان کا رد ہونے لگا ہے۔ ایک یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ تو ملت ابراہیمی میں حرام تھا، یعنی اونٹ کا گوشت۔ اس شبہ کا ازالہ آیا، ذرا توجہ کرنا حذیفہ، اس کا کیا آیا؟ ازالہ، شبہ کو ختم کرنا، یہ پہلا شبہ ہے۔ کل الطعام، اور تفسیر جواہر القرآن میں ہے رسالت پر شبہ اولا کا جواب، سارے کے سارے کھانے جن میں تم جھگڑا کر رہے ہو یہ حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مگر جو حرام کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پہ، ان کو ارق النساء کی تکلیف تھی، اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ یہ حرمت پھر ان کی اولاد میں بھی باقی رہی، فی نفس ہی کوئی حرام نہیں تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اعتراض کرنے والوں، اونٹ کا گوشت کب حرام ہے کہ وہ نہ کھائیں؟ پہلے اس کے تورات اتاری گئی، وہ بھی تورات سے پہلے کی بات ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر پس لے آؤ تم تورات کو، پڑھو اس کو، تمہیں حقیقت حال کا پتہ چل جائے اگر ہو تم سچے۔ علم معانی کے حوالے سے بات عرض کرنے لگا ہوں، فَأْتُوا بِالتَّوْرَات، اس کو علم معانی میں التکبید کہتے ہیں، تکبید، ایک آدمی کو رلانا، پریشان کرنا، لگا زور تو کیا کر سکتا ہے، اس کو تبکید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ التبکید، اسی طرح ہے نا، تبکید ہی لکھا ہے جی۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، پر جس نے گھڑ لیا اللہ پہ جھوٹ کو کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پہ ان کا گوشت حرام کیا، دودھ حرام کیا، یہ جھوٹ ہے جس نے گھڑا، بعد اس کے اب بھی سننے کے بعد فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ہیں ظالم۔ ظالم کا بینا ہر جگہ کافر مشرک نہیں ہوتا، بخاری شریف میں پڑھا ہے ظلم دون ظلم، ایک ظلم ہے شرک، ایک اس سے کم، ویسے کوئی نا انصافی کرنا، ظلم کا باب بڑا وسیع ہے۔ اسی لیے یونس علیہ السلام، ذرا بات سمجھنا، یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہاں کوئی کہے کہ پیغمبر ظالم ہے تو پھر انہوں نے کیوں فرمایا یونس السلام نے کہ انی کنت من الظالمین، میں ظالمین سے ہوں؟ تو جواب دینا ہے ظلم دون ظلم، ظلم ہر وقت کو بین شرک اور کفر کے نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم بات ہے، علمی بات ہے۔ کو کہہ سکتا ہے پیغمبر علیہ السلام حضرت یونس کیوں فرما رہے ہیں انی کنت من الظالمین، اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ہے نا؟ تو آپ نے کہنا ہے بخاری شریف میں امام بخاری نے باب باندھا ہے ظلم دون ظلم، ہے نا جی؟ اب کیا میں نہ کرو گے انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، میرے پاس اسباب نہیں ہے، میں کمزور ہوں، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میرے پاس کوئی اسباب نہیں مچھلی سے پیٹ باہر آنے۔ تو ظلم کمزوری پہ بھی بولا جاتا ہے، اسباب نہ ہو اس میں بھی بولا جاتا ہے۔ بات آ گئی تو میں نے وضاحت کر دی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ظالم۔ قُلْ صدق اللہ، ارشاد فرما دو پیغمبر سچ فرمایا اللہ نے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پس تابعداری کرو تم ملت ابراہیمی کی طرح، حالے وہ یکسو ہونے والا تھا۔ ملت، سنت پڑھنے میں سفیان زور لگتا ہے نا، تو بننے میں بھی زور لگتا ہے، عمل میں بھی زور لگتا ہے۔
فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تابعداری کرو تم ملت ابراہیمی کی، درا حال کو ابراہیم علیہ السلام یکسو ہونے والے تھے، سب ادیان کو چھوڑ کے ایک ہی دین پہ پکے تھے۔ ملت مضاف، ابراہیم مضاف الیہ، لیکن غیر منصرف ہے، اس پہ جر نہیں آئی۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکین سے، شرک کی بدبو تک نہیں تھی، وہ تو موحد اعظم، سبحان اللہ، موحد اعظم، جد امجد ابراہیم خلیل اللہ۔ ایک شبہ میں نے آپ کو سنایا، اب ایک اور شبہ ہے۔ یہودی کہتے تھے ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، یہ پہلا قبلہ ہے، تو تم کیوں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ جواب آیا ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے، للذی ببکۃ، البتہ وہ ہے جو مکہ میں۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت ہمارے علاقے میں تحصیل پنڈی گیب میں 18 سال رہے، غالباً یہ قاضی عطا اللہ صاحب وغیرہ وہاں پیدا ہوئی ہے غالباً، تو 18 سال رہے وہاں۔ ایک مسجد ہے دارے والی، اب بھی وہاں دین کا کام بڑا ہو رہا ہے۔ میں کچھ تھوڑے سے دن وہاں پڑھتا رہا، وہاں فاضل دیوبند مولانا نور زمان رحمہ اللہ تعالی تھے، یہ رکوع وہ پڑھا رہے تھے جب میں ادھر رہا، فرما رہے تھے للذی ببکۃ، مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں، مکہ میں ایک لغت مکہ بھی ہے، للذی ببکۃ جو مکہ میں ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، مکہ شہر کو کہتے ہیں اور بکہ جہاں حرم ہے یعنی بیت اللہ ہے، اور بعض اس کا برعکس بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی کروڑ رحمت ہو مولانا نور زمان رحمہ اللہ تعالیٰ پہ، چاہے چند دن ہم نے پڑھا ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکہ درحال برکت برائے، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ خدا مصدر ہے، مبنی للفاعل ہے، ہدن بمعنی ہادی کے، انشاءاللہ یہ رکوع پورا کریں گے۔ ربنا تقبل منا، اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لفظ میں بتا رہا تھا، اسی لیے بار بار پوچھ رہا تھا، یہ التکبیت لکھا کریں، التکبیت، التبکیت نہیں، التکبیت، عاجز کرنا، رلانا، لے آؤ تورات کو۔ جی آگے چلو، تو وہ جو ان کا ایک شبہ تھا کہ بیت المقدس پہلا ہمارا قبلہ ہے، فرما بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں۔ جی بنسبت مکہ کے بکہ جو لغت ہے یہ آسان ہے، یہ تو قاضی صاحب نے لکھا ہے رحمہ اللہ نے۔ پھر میں نے آگے بات عرض کی کہ بعض کہتے ہیں شہر کو مکہ، اس جگہ کو جہاں بیت اللہ ہے مکہ کہتے ہیں، بعض اس کا برعکس کرتے ہیں۔ مولانا عبدالسمیع صاحب، یہ جو بیت اللہ ہے یہ تخت الثری سے لے کے آسمان تک ہے، چوتھے آسمان پہ بیت اللہ ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، والبیت المعمور، قرآن میں قسم بھی آئی ہے۔ میں یہاں ایک فقہی بات اور تحقیقی تدقیقی بات ذکر کرنے لگا ہوں، پورے حضرات جا کے بیٹھو، چکی مکی جا کے بیٹھو۔ ادھر دیکھو عثمان، بیت اللہ جو ہے نا، بیت اللہ یہ تخت الثری، وما تحت الثری، اور زمین کے بنیاد نیچے سے لے کے آسمان کے اوپر تک ہے، جہاں انتہا ہے آسمان۔ اب میری بات سمجھیں،
ایک مسئلہ ہے بڑا باریک. اگر بالفرض اس کو یہاں سے اٹھا کے کہیں رکھ دیا جائے بیت اللہ کو، بالفرض اس پورے مکان کو اٹھایا، ادھر دیکھو علی کہیں اور رکھ دیا، وہاں ہی رکھ دیا، تو اس کو بیت اللہ نہیں کہیں گے. اس کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھیں گے نماز. نماز اس جگہ کی طرف منہ کر کے پڑھے. میرے خیال ہے آپ تو بات ذہن میں بیٹھ گئی. اصل یہ جگہ تخت السرا سے لے کے ادھر تک یہ بیت اللہ ہے. اگر اس کو ہٹا کے کہیں رکھا جائے تو اس کا وہ مقام نہیں ہوگا جو اس کا مقام. ٹھیک ہے، اب یہ بات ذہن میں رکھنا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. اور ایک اور بات ہے، آبادی کے لحاظ سے سب سے پہلے بیت اللہ ہے، پہلا گھر جو بنایا گیا، یعنی عبادت خانے کے لحاظ سے سب سے جو پہلے بنایا گیا عبادت کے لحاظ سے وہ بیت اللہ ہے. اور قیامت کی علامات میں سے ہے اس کا ویران ہونا. میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے آپ کو خبر دی، فرمایا کہ مجھے پتا ہے جو اس کو اکھیڑے گا دشمن ہوگا اس کا اور اللہ کا، تو وہ اس کو اکھیڑے گا. آبادی میں بھی پہلے ہے اور ادھر ویران، بربادی نہ کہنا، ویرانگی میں بھی کیا ہے، سب سے پہلے ہے. یہ دو چیزیں بڑی ہیں، میں ذہن میں رکھوں. بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے، ہدایت ہے جہان والوں کے لیے. اس میں نشانیاں واضح ہے، جن میں سے مقام ابراہیم ہے. جہاں دو نفل ادھر یا اس کی سمت میں یا جہاں کہیں مسجد الحرام میں موقع ملے تو آدمی طواف کے بعد پڑھتا ہے. اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، مجھے بھی نصیب. میرے لیے خاص دعا کرو، اللہ پاک مجھے ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، اور آپ کی باجی کو رب کائنات ہمیں عمرہ نصیب فرما دے. خاص دعا کرنا، مجھے پتہ ہے کئی مستجاب الدعوات بیٹھے ہو، ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس قرآن حدیث کی خدمت سے پہلے میں 9 دفعہ جا چکا ہوں. آپ کی باجی 6 دفعہ جا چکی ہے. ایک دفعہ میں سارے بچوں کو اور والدہ محترمہ کو 9 آدمی ہم اکٹھے گھر کے گئے تھے. الحمدللہ الحمدللہ عمرے پہ گئے تھے. فی آیات بینات، اس میں آیات واضح جن میں سے مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو داخل ہو گیا حرم میں ہے امن والا. اگر اسے قتل کرنا ضروری ہے، وہ چلا گیا حرم میں، مجبور کرو باہر نکل آئے، کھانا پینا بند کر دو، لیکن قتل باہر کرنا ہے، ادھر نہیں کرنا. یہ مطلب ہے ومن دخلہ کان آمنا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. مولا اس سے پہلے بیان ہو رہا ہے بیت اللہ کی عظمت، اب حج کا ذکر آ گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا. حج کا معنی ارادہ کرنا، یہ بہت بڑا ارادہ ہے تو حج کو حج کہتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو حج آ رہا ہے یہ جمعے کو ہے عرفات میں، اور کئی لوگوں نے یہ مسئلہ بنایا کہ حج جمعے کے دن آ جائے تو حج اکبر ہے. حالانکہ یاد رکھنا عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، اس کے مقابلے میں جو حج ہے نا وہ جمعے کو آئے جس کو بھی آئے وہ حج اکبر ہے. مقابلے میں عمرہ کیا ہے حج اصغر اور حج کیا ہے حج. یہ کوئی نہیں، باقی مشہور ہے، لوگ کہتے رہے، کوئی ایسا کفر بھی نہیں ہے، لیکن حج اکبر صرف جمعے والے حج کو نہیں، ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں. ان دنوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد زیادہ پڑھو. یہ اصل میں حجاج کے لیے ہے. ادھر ویسے ذکر کرو، اور خاص کر نامی ذی الحج سے لے کے 13ویں کی عصر تک 23 نمازیں بنتی ہیں. ہفتے کے دن صبح نماز کے بعد مرد و عورت اور جماعت کے ساتھ غیر جماعت کے ساتھ سفر حضر میں پڑھنی ہے، اور بدھ کی عصر تک پڑھنی ہے. یہ 23 نمازیں بنتی ہیں. یہ ضروری تھا جو میں نے عرض کر دی. اب وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور ایک
کنز الدقائق میں یہ جتنی کنز مدرسے میں چل رہی ہے یہ سب اس فقیر کا ہی صدقہ جاری ہے. پہلے میں نے یہ ساری کتابیں خود پڑھائی. کنز میں کتاب المناسک میں ہے والتعریف لیس بشیء. ادھر دیکھو والتعریف لیس بشیء، ابھی یاد آ گئے. والتعریف لیس بشیء، وہاں مانا کیا کرتے ہیں؟ عارفہ اپنی طرف سے بنانا کوئی چیز نہیں. ہمارے علاقے میں میرا شریف ایک جگہ ہے، پہلے دور میں، اب مجھے نہیں پتا، لوگ نامی ذی الحج کو جاتے تھے کہ عرفے کا دن ہے ہم وہاں حج پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کنز الدقائق میں والتعریف لیس بشیء دیکھ لینا کہ یہ عرفہ ادھر بنانا یہ کوئی چیز نہیں، وہ بیت اللہ ایک ہے، وہاں ہی حج ہے، ادھر کوئی. ابرا نے بنایا تھا نا، پھر کسی نے اس میں گندگی پھیلائی، قضائے حاجت کر دی، تو وہ آیا تھا بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فلیعبدوا رب ھذا البیت. جی اللہ کے لیے لوگوں پہ بیت اللہ کا حج، جو طاقت رکھے اس کی طرف راستے کی. حدیث میں آتا ہے الحج العج والسج، اور رولا ڈالنا اور خون بہانا. جی اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج، جو طاقت رکھے ادھر راستے کی. جی سبیلا یہ بدل الباز ہے الناس سے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. من استطاع یہ جو ہے نا، یہ سارا زاد راہ ہو گیا، راستے میں خرچہ ہو گیا اور امن والا راستہ ہو گیا. تو یہ الناس سے بدل الباز ہے کہ لوگوں کے، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں. یہ جو مشہور ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حج فرض ہے، اگر حج کے دنوں میں کر لے تو پھر عمرہ حج فرض ہوتا ہے. ویسے البانی گیا عمرہ کر لیا، اس سے حج فرض نہیں ہوتا. ومن کفر، جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، پس بے شک اللہ تعالی غنی ہے جہان والوں سے. دو شبوں کے ازالے کے بعد زجر اول برائے اہل کتاب ہے. اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی یاد کا، اور اللہ پاک گواہ ہے اس پہ جو تم عمل کر رہے ہو. زجر ثانی برائے اہل کتاب یہود و نصارہ، اہل کتاب کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، یعنی اسلام اور اس احکام سے. جو ایمان لایا تلاش کرتے ہو اس کو ٹیڑھا، توحید کو ٹیڑھا سمجھتے ہو، شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہو، حالانکہ تم تورات کے عالم ہو، گواہ ہو، تورات کے عالم ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر ہونے والا اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. اونٹ کا گوشت حرام ہے، پہلا قبلہ چونکہ بیت المقدس ہے. سن لو اے ایمان والو، اگر تم نے تابعداری کی ایک جماعت کی ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے، شبہات جو ڈال رہے ہیں، لوٹا دیں گے تمہیں تمہاری ایمان لانے کے بعد کافروں میں، تم پھر کافر ہو جائے. جتنی کھوتی اتھے جا کھلوتی، جتنی کھوتی، یہ خود کافر ہے، کفر پہ ہیں. یہ تمہیں ایسا کرنا چاہتے ہیں، اور ہرگز ایسے نہ کرنا. ایک اور بات مشہور ہے، گڑ گتھی ناڑ، گڑ گتھی ناڑ، یعنی خیال کرنا یہ خود گتھی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، خود جو ہے وہ گمراہ ہیں، تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایمان نے تمہارے دلوں میں ایسے ڈیرے لگا لیے ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. کیسے تم انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم پہ پڑھی جاتی ہے اللہ کی یاد، اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے زندگی مبارک میں، اور ان کی زندگی مبارک کے بعد ان کی شریعت ہے، ان کی ختم نبوت ہے. اور جس نے چنگل لگایا، یعنی آپ خاتم النبیین ہے نا، دنیا سے تشریف لے گئے، اب تمہارے اندر نہیں، لیکن ان کی شریعت قیامت تک، ان کی ختم نبوت. جس نے چنگل لگایا اللہ کے دین کے ساتھ، باللہ بدین اللہ، فقد ہدی الی صراط مستقیم، بس تحقیق اس کی رہنمائی کہے گی سیدھے راستے کی طرف. اے اللہ جس دن موت آئے اس دن بھی اس خدمت سے محروم نہ کرنا. اللہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے یہ موت دینا. اے اللہ ہمیں اس نعمت سے، خدمت سے محروم نہ فرما.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मद व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। अल्लाह ये तमाम हज़रात खैर व आफियत के साथ घरों में जाएं, फिर मेरे पास खैरियत के साथ वापस आए। ऐ अल्लाह इन सबको दीन व दुनिया में कामयाब फरमा, हर तरह की हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह गुनाहों से हमारा बचना भी तेरी तौफीक के साथ है, नेकियां करनी भी तेरी तौफीक के साथ है, तौहीद व सुन्नत पे गामज़न रहना अल्लाह वो भी तेरी तौफीक के साथ है, शिर्क व बिदअत से बचना भी तेरी तौफीक के साथ है। अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा दो, बारान रहमत नाज़िल फरमाओ। ईद पे हर इलाके में हर तरफ खैर व आफियत रहे। अल्लाह हर किसी को हज मबरूर, हर किसी को कुर्बानी का सवाब नसीब फरमा दो। ऐ अल्लाह जो हुज्जाज पहुँच चुके हैं, पहुँचने वाले हमारे कई दोस्त अहबाब मुहसिन गए हुए हैं, माएँ बहनें गई, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ फरमाओ। बाब अकबर की बेटी जो मेरी बड़ी फर्मा बरदार शागिर्द है, आपकी बाजी की शागिर्द है, बेचारी बहुत परेशान है, शुगर की वजह से दुआ करो अल्लाह उसे सेहत अता फरमा, उसकी ज़िंदगी दराज फरमा। और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। अल्लाह इनके दिलों में मेरी मोहब्बत तूने डाली है और मेरे दिल में इनकी मोहब्बत तूने डाली है। अल्लाह इसमें इजाफा फरमाना, कमी न फरमाना। अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना बिरहमतिक या। हर लड़का अपनी जगह